کشمیر بنے گا پاکستان۔ یوم یکجہتی کشمیر آج ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کا معاملہ اٹھایا جائے گا۔ کشمیر سمیت ملک بھر میں اور بیرون ملک تقریبات اور ریلیاں ہوں گی۔ فردوس عاشق کہتی ہیں ہاتھوں کی زنجیریں بنا کر اور تقریبات میں کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ نہتے کشمیری بدستور مظلوم و مقہور، یکجہتی کے لیے پارلیمان میں قرارداد منظور۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی مذمت، دنیا سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم عمران خان آج آزاد کشمیر کا دورہ کریں گے اور آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب بھی کریں گے۔ عمران خان مقبوضہ کشمیر میں جاری لاک ڈاؤن پر بھی بات کریں گے۔ ایوان صدر میں یکجہتی کشمیر کے حوالے سے سیمینار۔ صدر عارف الوی نے کہا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم جاری ہیں، آج تمام پاکستانی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ایک اور تقریب ہوئی۔ مراد سعید نے کہا کشمیری شہداء کو پاکستانی پرچم میں سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا دنیا کشمیریوں پر مظالم پر خاموشی ترک کرے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ کشمیر ستوش بھی پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر۔ ہاتھوں میں ڈالے ہاتھ، کھڑے ہوں مظلوم کشمیریوں کے ساتھ، بلند کریں اپنی آواز بھارتی مظالم کے خلاف۔ ہم پہنچائیں گے دنیا تک آپ کی آواز۔ اپنا پیغام 92 نیوز کو 0334 1920278 پر واٹس ایپ کریں۔ صدر آزاد جموں و کشمیر سردار مسعود خان کا یوم یکجہتی کشمیر پر ویڈیو پیغام اور کہتے ہیں 9 لاکھ بھارتی فوج نہتے کشمیریوں کو مظالم کا نشانہ بنا رہی ہے۔ تمام حریت قائدین زیر حراست، کشمیری آبادی بھارتی بربریت اور دہشت کی زد میں ہے۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے اپنے پیغام میں کہا کشمیری خود کو اکیلا نہ سمجھے، وقت آنے والا ہے جب سچیت گڑھ سے لے کر خنجراب تک آزاد فضاؤں میں تاریخی فتح منائیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں طویل کرفیو اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں۔ بھارتی مظالم کے خلاف یونیورسٹی آف برمنگھم میں سیمینار۔ شرکاء معصوم کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا سن کر آپ دیدہ ہو گئے۔ بارسلونا میں پاک اسپین فیڈریشن کے زیر اہتمام مظلوم کشمیریوں کے حق میں احتجاج۔ برطانیہ کے پارلیمنٹ ہاؤس کی کمیٹی روم میں کشمیر کی صورتحال پر سیمینار منعقد کیا گیا۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر حاضرین کو آگاہ کیا۔ برطانوی ایم پی ایز اور لارڈز کی کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کی مذمت۔ آج ہائی کمیشن لندن میں بھرپور انداز میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی دورہ ملیشیا مکمل کر کے وطن واپسی۔ دورے میں مجرموں کی حوالگی اور محنت کشوں کے حقوق کے تحفظ سمیت 3 معاہدے ہوئے۔ عمران خان نے تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان میں ایلیٹ کلاس خود کو قانون سے بالا تر سمجھتی ہے، مافیاز ملک کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش میں مصروف ہیں، منافع خور قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ عمران خان کی OIC پر بھی تنقید۔ کوالالمپور کانفرنس میں عدم شرکت پر افسوس کا اظہار بھی کیا۔ الیکشن سے اب تک 70 لاکھ نوکریاں پیدا کی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بے روزگاری کی شرح امریکی تاریخ میں کم ترین ہو چکی ہے۔ معاشی زبوحالی کا دور ختم ہو گیا۔ آج امریکہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہے۔ امریکہ کی معیشت اور فوج بہتر ہے، سرحدیں محفوظ ہیں، تیل اور گیس کی پیداوار میں خود مختار ہو چکے ہیں۔ قوم سے تیسرا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب۔
یورپی یونین نے بھی ٹرمپ کا مشرق وسطی امن منصوبہ مسترد کر دیا۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا، امریکی صدر کا مجوزہ منصوبہ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ دائرہ کار کے برعکس ہے، تنازعات مذاکرات کے ذریعے حل ہونے چاہئیں۔